بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہونے والی ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کا یہ طریق رہا ہے کہ آمد رمضان سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے معاملات کو سمیٹ لیا کرتے تھے تاکہ توجہ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں عبادات بجا لائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ ذہنی طور پر کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس چیز کو کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو پھر وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ عظیم ماہ مبارک ہمارے درمیان جلوہ گر تو ہوتا ہے، لیکن ہم کما حقہ اس کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی محفل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذوق کو بیدار کریں، کیفیت قلبی کو بہتر بنائیں، عبادات کی طرف ہم راغب ہوں، اور رمضان المبارک میں ہم ایک کیفیت کے ساتھ داخل ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو روزے کا بنیادی مقصد قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے لکھ دیے گئے تھے یعنی فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلوں پر۔ اب کیوں فرض کیے گئے؟ تو بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اصل جو معاملہ ہے وہ کہاں کا ہے؟ دل کا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل۔ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل۔ کتنے حروف ہیں دل میں؟ پہلا حرف، دوسرا حرف، تو مختصر لفظ ہے۔ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ تو آج اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ستھرا رکھیں، اور دلوں کی جو خرابی ہے، مثلا دل میں بغض ہونا، دل میں حسد ہونا، دل میں کینہ ہونا، دل میں ریا ہونا، دل میں کبر ہونا، تکبر جسے ہم کہتے ہیں، دل میں عجب پسندی کا ہونا، یہ یاد رکھ لیں کہ اگر یہ بیماریاں قلب میں ہیں تو پھر عرفان الہی اور روحانیت سے محروم رہیں گے، چونکہ جس دل میں یہ بیماریاں موجود ہیں اس دل میں پھر اللہ کا عرفان اور انوار و تجلیات نہیں آتے۔ اسی لیے ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور اہل اللہ اپنی نظروں سے ان کے دلوں کو صفا بخشتے تھے، اسی لیے صوفیہ کہلاتے ہیں، صفائے قلبی سے، کہ وہ دلوں کو ستھرا کرتے تھے۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں وہ مرض قلب میں مبتلا ہے، جس کی بنا پر نورانیت نہیں ملتی۔ تو اب رمضان آ رہا ہے تو اپنے آپ کو جگا لینا ہے، اور عبادات کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے آپ سب جو ہمیں سن رہے ہیں بواسطہ کیمرہ، وہ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، پورے روزے رکھنے ہیں، رکھیں گے انشاءاللہ، سو کے گزار دیں گے، ایسا ہی ہے نا عرفان؟ سو کے تو نہیں گزاریں گے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کلفت کو برداشت کریں۔ تو اب پورا دن آپ سوئے پڑے ہیں تو پھر وہ جو مقصد صوم ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، وہ روحانیت نورانیت سے آپ افطار سے پہلے جاگتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، پھر افطار ہو جاتی ہے۔
تو اپنی عادت کو بدلیں، یہ قیمتی ٹائم ہے۔ تو آپ کو اگر 1 منٹ کے 1000 روپے مل رہے ہوں تو آپ نے درزیوں کو دیکھا ہوگا کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے والے تو چھٹی ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، سیزن لگ رہا ہوتا ہے فاروق، تو وہ سارے جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ سیزن ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ آپ کو نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے، تو پھر سو کر کیوں گزاریں؟ تو پورے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اسی طرح تراویح پڑھنی ہے، بہنوں نے فرداً تراویح پڑھنی ہے گھروں میں، اور مردوں نے مساجد میں باجماعت تراویح ادا کرنی ہے۔ پھر اسی طرح روزے کا چونکہ بنیادی مقصد ہے تزکیہ قلب، تو تزکیہ کب ہوگا؟ جب آپ کی توجہ اس پر ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیجئے کہ ہم نے رمضان میں غصہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ افطار کے ٹائم پہ بڑی جلدی ہوتی ہے، گھر پہنچنا ہوتا ہے افطاری کرنے کے لیے، تو سگنلز پہ لڑائی نہیں کرنی، برداشت کرنا ہے۔ یہ بات لکھ لیجئے کہ آپ کی برداشت جتنی بڑھے گی نا، آپ کی روحانیت اتنی بڑھے گی۔ صوفیہ کیا کہا جاتا ہے، میں بھی راستے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جتنا ضبط بڑھے گا اتنا بست بڑھے گا۔ تو ضبط بڑھاتے چلے جائیں، سامنے والوں کو کہو کرتے چلے جاؤ غصہ، میں پیار دیتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے، کرتے چلے جاؤ مخالفت، میں دعائیں دیتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے جی، تم ظلم کرتے رہو، میں برداشت بڑھاتا رہوں۔ جتنی آپ کی برداشت بڑھتی چلی جائے گی نا، اتنا آپ کا قلب جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کا قلب وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ میں سکون، اطمینان اور راحت آتی چلی جائے گی۔ تو یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنے اندر ضبط رکھنا ہے، برداشت رکھنا ہے، پیار دینا ہے، اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے۔ کیا رکھنی ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسکرانا مت بھولا کیجئے۔ مسکرانا بہت سارے مسائل کا حل ہے، بلکہ مسکراہٹ جو ہے وہ پیغام محبت ہے نا۔ آپ جسے دیکھتے ہیں اسے دیکھ کے جیسے ہی آپ مسکراتے ہیں تو آپ ایک پیغام محبت دیتے ہیں، پیغام پیار دیتے ہیں۔ تو اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجا کے رکھیں، انشاءاللہ الجلیل آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی۔ اب آپ کہیں گے زمانہ خراب ہے، لوگ بڑے ظالم ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم کو کتنا پریشان کیا گیا؟ تو ہم ان کے امتی ہیں نا۔ پریشان والے اپنا کام کرتے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ محروم کرنا، اور ہم جس آقا کے امتی ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ عطا کرنا، ہمیں دعا دینا۔ اور جب ہم یہ کریں گے، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گہرا دوست ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نے محروم نہیں کرنا، عطا کرنا ہے۔ ہمیں جو غصے سے دیکھے ہم نے اسے مسکرا کے دیکھنا ہے۔ ہمارے خلاف کوئی بات کرے ہم نے اس کی غیر موجودگی میں دعائے بخشش دینی ہے۔ کچھ وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ وہی بندہ آپ کی محبت میں مبتلا ہوگا، تو آپ بولو گے یار یہ تو میرا مخالف تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ دعا کا اثر ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ تو ان کیفیات کے ساتھ ہم نے اس رمضان المبارک کو بسر کرنا ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روحانی رمضان عطا فرمائے، کیفیت سے متکیف ہو کر رمضان بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ الجلیل ثنا خاں حضرات موجود ہیں، اور ان کی موجودگی جو ہے وہ ہماری روحانی غذا ہے۔ کیا ہے؟ چونکہ دیکھیں اس بات کو سمجھیے کہ جب مدح سرائی اچھی آواز میں ہوتی ہے تو دل میں اللہ تبارک و تعالی کیفیت کو پیدا فرماتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑی محاذ آرائی بھی ہوئی ہوئی ہے علماء اور نعت خواں کے درمیان، تو اس میں دونوں طبقات میں اعتدال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں دونوں طرف سے یہ ہمارے بچے ہیں، نعت خواں جو ہے وہ ہمارے کیا ہیں؟ بچے۔ آپ لوگ مجھے کئی سالوں سے جانتے ہیں، کبھی پیار کے علاوہ کچھ پایا ہے؟ ہاں بھائی ذیشا، ہمیشہ پیار ہی ملا۔ یہ ہمارے غلطی ہوگی تو بڑے کا کام کیا ہے؟ سمجھانا۔ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ سمجھانا احسن انداز میں،
پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تو یہ قبول کریں گے۔ اچھا، اسی طرح ان کی تربیت بھی یہ ہے کہ علماء ہمارے سروں کے کیا ہیں؟ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کی اقتداء میں چلنا ہے۔ اب یہ بیچ میں چند لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے میسیجز چلواتے ہیں، اور وہ یعنی مزے لیتے ہوئے اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے کوئی عالم سمجھا رہے ہیں تو اس کو قبول کریں، اگر وہ واقعتاً غلطی ہے تو اپنی ذات سے اس غلطی کو ختم کریں، لیکن جانبین سے، یعنی بڑوں کا کام ہے وہ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹوں کا کام ہے وہ ادب سے پیش آئیں۔ جرت سے جری ہونا یہ عادت اچھی نہیں ہے، اڑنا یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ ہم مطلب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ثنا خوانی جو ہے وہ ہماری اہل سنت کی پہچان ہے، تو ہم اگر ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور اکثر رکھتے ہی ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے پھر بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس بحث کو بھی میں یہ گزارش کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں کہ خدارا اس کا نقصان ہمارے مسلک کو ہے، اس کا نقصان ہمارے دین کو ہے۔ جانبین میں خود اپنا وہ فرمایا گیا نا کہ استفتی من قلبک، دل سے فتویٰ لو۔ تو دل اگر کہے کہ یہ غلط ہے تو اسے آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو دل سے فتویٰ لے کر صحیح طریق کو اپنائیں، غیر ضروری طور پر ابحاث میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔